آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حضور علیہ السلام کو فلاں شے کا علم نہیں تھا، حضور کو ثم معاذ اللہ قیامت کا علم نہیں تھا، حضور علیہ السلام کو پیچھے انبیاء علیہ السلام کا علم نہیں تھا. مطلب بے شمار باتیں کی جاتی ہیں آج کے دور میں. تو بتائیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے. کون تھے؟ نبی. نبی سے اونچا مقام ہے رسولوں کا، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنایا ہے. رسول کا مقام. پھر 5 رسول ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی ہے. ان میں سب سے زیادہ جو مقام و مرتبہ و فضیلت عطا فرمائی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی. پھر حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام. یہ اولو العزم رسول کہلاتے ہیں. یہ 5 اولو العزم رسول ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا. پھر ان میں یہ جو میں نے ترتیب بیان کی، ان ترتیب کے لحاظ سے آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. حضرت آدم کو تو ہر شے کی حقیقت کا علم دیا، ہر شے کے اسم کا علم دیا، لیکن حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ نہ فرمایا کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو صرف اسما کے نام عطا فرمائے ہیں، چیزوں کے نام بتائے ہیں یا چیزوں کی حقیقت کے بارے میں بتایا ہے. نہ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے. اب اس کائنات میں کوئی شے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کے علم سے مخفی ہو. اور یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب علم کی بات ہو، صفات کی بات ہو، کسی بھی چیز کی بات ہو، جب اللہ تبارک و تعالی کے لیے کی جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذاتی طور پر کی جاتی ہے. کہ اللہ کا علم ذاتی ہے. اللہ کی تمام صفات اللہ تبارک و تعالی کی ذاتی صفات ہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہے وہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے. اب انسان بھی سنتے ہیں اور بے شمار مخلوقات بھی سنتی ہے. اللہ کی صفت بصیر، وہ دیکھتا ہے. بے شمار اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات میں لوگوں کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، وہ بھی دیکھتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں یہ اس کی ذاتی صفات، وہ اس کی ذاتی صفات ہیں. اور ہماری جتنی بھی یہ صفات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ صفاتیں ہیں. یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ہمیں صفت عطا فرمائی ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کی جو علم عطا فرمایا ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہو یا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، تو یہ تمام کا تمام علم جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہے. یہ عطائی ہیں. حضور علیہ السلام کی تمام صفاتیں وہ سب اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ ہیں. تو اگر کوئی بات یہ کہے کہ بھئی دیکھو اگر تم حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب مانو گے تو یہ تو شرک ہو جائے گا. کیوں شرک ہو جائے گا؟ کہ عالم الغیب تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب مانا جائے گا تو پھر یہ تو شرک ہو جائے گا. تو پھر اس طرح تو اللہ تبارک و تعالی سمیع اور بصیر بھی ہے. اللہ نے اپنے لیے فرمایا ہوا السمیع البصیر، کہ وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے. لیکن ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سننے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، اور انسان سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. اب کیا ہوگا؟ یہ شرک نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا دیکھنا اور اللہ تبارک و تعالی کا سماعت کرنا، یہ جو صفت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذاتی ہے، اور ہمارا دیکھنا سننا یہ اللہ کی عطا کردہ صفت ہے. یہ اللہ نے ہمیں صفت عطا فرمائی ہے، یہ عطا کردہ ہے. تو یہ کبھی بھی شرک نہیں ہوگا. شرک کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، کسی کو شریک ٹھہرایا جائے،
یا اس جیسا کسی کو مانا جائے، جب جا کے جو ہے وہ شرک ہو۔